تھے گھروں کی غربت بہت زیادہ تھی. والدہ نے مجھے ہمسائے سے 100 روپے لا کے مجھے وہ کرایہ دیا ہے. گزارے یہاں سے اس میں بھوکا بھی رہا ہوں. میں سڑکوں کو بھی سویا ہوں. فٹ پاتھ پہ مجھے ایز اے پی این کی جاب مل گئی. کوئی کپڑے کسی سے پینٹ لے لی, کسی سے شرٹ لے. ایک بے گھر انسان آج لوگوں میں گھر تقسیم کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہیں. پی این سے زیادہ کٹر مراحل میں نے وہ گزرے ہیں. میرے ٹیچر ماں باپ نے مجھے اس طرح کی دیا, اس طرح تک ابھی تک میرے ساتھ, میری ٹیم میرے ساتھ ہے. ترقی کریں. میں لیک کے اوپر میں فارم ہاؤس, آئی تھنک شاید میرا یہ کوئی شاید میرا کوئی امتحان. السلام علیکم جی, میں ہوں مصطفیٰ حسن اور آج ہم ایک موٹیویشنل سٹوری آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. جس آفس میں آفس بوائے تھے, ایز اے پی این جاب کرتے تھے, اسی آفس کے فرش پہ سو کے راتیں گزارتے تھے, انہی کے کولیگ سے شرٹ کپڑے لے کے اپنا گزارا کرتے تھے. آج اسی کمپنی کے مالک ہیں میری مراد ساجد خان صاحب, سی ای او گرین ووڈ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس کٹھن مراحل کو انہوں نے کیسے طے کیا اور وہ اس منزل تک کیسے پہنچے. ساجد صاحب, آپ نے بہت ہی کٹھن مراحل سفر کیا. آپ نے ایک آفس بوائے سے شروع کیا, آپ نے بہت ہی زندگی کے تلخ حقائق دیکھے, لیکن آج جس کمپنی میں آپ آفس بوائے تھے, ایز اے پی این تھے, آج اسی کمپنی کے مالک ہیں, سی ای او ہیں. اور اس سارے سفر آپ نے کیسے طے کیا, یہ سارا سفر؟ بہت شکریہ مصطفیٰ حسن صاحب. بہت پرانی میری یادیں ہیں جو آپ نے ابھی اس کو اجاگر کیا. 1992 میں نے انٹر کیا. میرا گاؤں سے تعلق تھا. بہت ہمارا جو کلچرلی جو ہمارا جو اس طرح کی حالات تھے, گھروں کی غربت بہت زیادہ تھی. میں نے انٹر کیا. انٹر کے بعد میری بڑی کوشش تھی کہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں, مگر انفارچونیٹلی میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ نہیں کر سکے. بٹ مجھے مجبوراً کسی شہر کی طرف موو کرنا پڑا. میں نے اپنی والدہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے لاہور جانا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے. میری والدہ نے مجھے ہمسائے سے 100 روپے لا کے مجھے وہ کرایہ دیا ہے. میرا 40 روپے, میرا گاؤں سے جب میں لاہور پہنچا تو میرے 40 روپے خرچ ہوئے تھے. 60 روپے میرے پاس باقی رہ گئے تھے. وہ 60 روپیز کے میں نے کئی دن گزارے ہیں. صرف یہ نہیں کہ میں 1-2-4 دن گزار دیے, میں نے کئی دن گزارے ہیں اس سے. اس میں بھوکا بھی رہا ہوں. میں سڑکوں کو بھی سویا ہوں, فٹ پاتھ پہ بھی سویا ہوں. اور کسی وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک چھلی کا سٹا لے لیتا تھا اور کئی دن اس سٹے کے اوپر میں گزارا کرتا تھا. اور حالات یہ تھے کہ مجھے میرا یہاں پہ لاہور میں جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی دوست سے کوئی میری سنوائی ہو جائے, بٹ انلکیلی حالات اس طرح کے تھے کہ مجھے کوئی جاننے والا بھی یہاں نہیں تھا. جس کو میں کہتا تھا وہ میری بات کو ریئلائز بھی نہیں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ اس کے میں اپنی ایک جاب کی کوشش کرتا رہا. میرے پاس ابھی اراؤنڈ کوئی 30 روپیز بچ گئے تھے. 30 میرے اس اسی تقاضوں میں لگ گئے. 30 روپیز بچ گئے اور مجھے ایک کمپنی نے مجھے کسی نے ریفر کیا. اس کمپنی میں مجھے ایز اے پی این کی جاب مل گئی. جب پی این کی جاب ملی تو میں بڑے اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھی, میں نے بڑا شکر ادا کیا کہ مجھے ایک جاب مل گئی ہے. خیر میں اس کو بڑے جو میری ایبلٹی تھی اس کو اکارڈنگلی میں نے ایسے طریقے سے اس کو سارا انجام دیا. میں 94 تک یہ جاب کی ہے. پھر میں نے کوشش کی کہ مجھے ذرا تھوڑا سا آگے موو کرنا ہے. پھر آگے موو کرنے کے لیے پھر مجھے ظاہر ہے تقاضوں کی ضرورت تھی. میں پھر جب میں اپنے کاروبار دھیان دیتا تھا, جاب کے لیے جاب جو ملتی تھی وہ میرے پیرنٹس کے جو میرے اخراجات تھے وہ پورے نہیں ہوتے تھے. پھر میں موو کرتا تھا کسی اور جگہ موو کروں. تو اس کے لیے نہ میرے پاس کپڑے ہوتے تھے, نہ میرے پاس پیسے ہوتے تھے. میں بالکل بے یار و مددگار ہو گیا تھا. پھر میں نے جو میرے پرانے کولیگ تھے جن سے میں جاب کر کے آیا تھا, میں نے ان کو ریکویسٹ کی. کوئی کپڑے کسی سے پینٹ لے لی, کسی سے شرٹ لے لی, کسی سے ساکس لے لی. بس وہ اس طرح کر کے وقت گزرتا گیا میرا. تو بس اللہ تعالیٰ نے وقت کو چینج کرنا تھا. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ میری ماں باپ کی دعائیں ہیں, میری بہنوں کی میرے ساتھ دعائیں ہیں. میں خود تو بہت کمزور آدمی ہوں. میں نے 2008 میں اس کمپنی کو ٹیک اوور کیا. پھر میرا سفر وہی چلتا رہا اور میں اپنی اسی تقاضوں میں اسٹل اس وقت چل رہا ہوں. اور میرے اللہ کا شکر ہے اس وقت میری پاکستان میں 5 برانچیں ہیں جس کو میں اس وقت لیڈ کر رہا ہوں. میرے مسلم دوست, میرے اللہ نے میرے اچھے میرے ساتھی میرے ساتھ اٹیچ کیے ہیں. میرے اللہ کا شکر ہے میں چلتا آ رہا ہوں. سر کیسا لگتا ہے آپ کو, ایک بے گھر انسان آج لوگوں میں گھر تقسیم کر رہے ہیں اور کسی دور میں آپ کے پاس اپنا نہیں تھا, آپ لوگوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. یہ آپ کو اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق نظر آتا ہے اور کیسا لگتا ہے, یہ لگژری زندگی آپ کو کیسی لگتی ہے اور وہ زندگی کیسی تھی؟ مصطفیٰ حسن صاحب, یہ کوئی لگژری زندگی نہیں ہے. اگر ریئلٹی کی بات دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیوٹیاں ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹیاں دی ہیں ہم اس کو سر انجام دے رہے ہیں.
ایک نکمی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کر لے. بٹ یہ کہ جو گھروں والا کام ہے وہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ تاکہ کل ہم جس اسٹیج سے گزرے ہیں ہمیں اس دکھ کا پتہ ہے, اس تکلیف کا پتہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں 94 میں نے یہ جاب ڈراپ کی تو مجھے آگے کوئی اور ریسورسز نہیں مل رہے تھے. میں نے ایک کمپنی تھی PPI, یہ شیخ پورے شرکپور روڈ پہ تھی, شیخ پورے کوٹ عبد المالک روڈ پہ تھی. میں وہاں پہ جب گیا تو مجھے انہوں نے ایک لوڈر کی جاب دے دی. اب لوڈر کی جاب یہ تھی کہ میں بڑے 20 فٹ کی وہ بڑی GI کی وہ لینتھیں ہوتی تھی, میں 20 فٹ جو 20 40 لینتھیں اٹھا کے جب ٹرک سے لوڈ اور ان لوڈ کرتا تھا تو پہلے تو شروع میں مجھے کیونکہ پتا نہیں تھا, میں کیونکہ مجبوری تھی, میں نے اپنے پیٹ بھی اپنا بھی پالنا تھا, بہن بھائیوں کو بھی پیٹ دیکھنا تھا, ماں باپ کو بھی میں نے لک فارورڈ کرنا تھا. تو میں نے وہ جو اس سے PN سے زیادہ کٹر مراحل میں نے وہ گزرے ہیں, میں اسے گزارے ہیں. خیر ایک اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ مجھے تقریباً میں نے کوئی 6 مہینے کے لیے جاب کی ہے. پھر اسی کمپنی میں مجھے ایز اے سپروائزر جو انہوں نے ہائر کر لیا. انہوں نے کہا کہ تیری کام کی گرپ اچھی ہے. تو یہ پتہ نہیں ان کی یہ اللہ کی بلیسنگ ہے, ماں باپ کی دعائیں ہیں, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. میری محنت تھی جو میں کوشش کرتا وہ میرا حق تک کوشش کرنا وہ میں کرتا آ رہا ہوں, اور بس ایسے کر کے اپنے سفر کو لے کے چل رہا ہوں. جی ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جو ڈیوٹیاں اللہ نے دی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایسا طریقے سے سر انجام دوں. سر 100 روپے سے آپ نے سٹارٹ کیا اور آج ماشاءاللہ کروڑوں میں ہیں, اس میں آپ کو کتنی مشکلات درپیش آئیں؟ مصطفیٰ حسن صاحب, کروڑ اور لاکھ ایک علیحدہ بات ہے, مگر یہ سفر بہت کٹن ہوتے ہیں. یہ بس میں وہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ صرف بڑوں کی دعائیں ہیں یا اللہ کا ایک کرم ہے. میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ کل وقت سے گزر کے آئے ہو, جو آج وقت سے گزر رہا ہوں, وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ سیم ہی ہے. کہ کل جو جس حالات سے گزرا ہوں وہ ایک علیحدہ ڈیوٹی تھی, آج جس حالات سے گزرا ہوں وہ اللہ نے ایک علیحدہ ڈیوٹی دی ہے. مگر میں یہ خوش قسمت ہوں, اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کیونکہ میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہیں اور مجھے ان کی دعاؤں سے ہی میں اپنے دوستوں کی جو ڈیوٹیاں وہ سر انجام دے رہا ہوں. میں بس یہی کہہ سکتا ہوں, میرے پاس جو اور کوئی ورڈ نہیں ہے کہنے کے لیے, مگر یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. سر اکثر لوگ پیسہ آتا ہے ان کا رخ بدل جاتا ہے, ان کی دنیا بدل جاتی ہے, ان کے تعلق بدل جاتے ہیں, تو کیا آپ نے پچھلا دور اور رشتہ دار تو نہیں بھول دیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو یہ عرض کرتا جاؤں کہ یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے. میرے جو 92 میں جو 89 سے 92 میں جو بجائے گروپ تھا میرا, جو مڈل جو جس سیکشن میں گزرا ہوں, میں ابھی بھی ان دوستوں کے گھر ملنے جاتا ہوں. اس وقت شاید میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی, آج اللہ نے ایک سواری دی ہے. میں اس سواری کے اوپر جب ان کے گھر جاتا ہوں تو وہ میرا خیال ہے جو ان کی خوشی ہوتی ہے وہ میرے سے دیکھی نہیں جاتی. میں بڑا انتہائی انجوائے کرتا ہوں اس کی خوشی کو دیکھ کے. تو وہ کتنا آج 33-34 سال ہو گئے ہیں, 35 سال ہو گئے ہیں, جب ان کے گھر جا کے ملتا ہوں, ظاہر ہے کوئی بہت آگے نکل گئے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں. جو تھوڑے کمزور ہیں ان کے گھر جا کے ان کو جا کے ملنا, گل ملنا, ان کے ساتھ جا کے دکھ سو کرنا, اپنے دوستوں سے گپ کرنا, یہ بھی ایک یہ ڈیوٹی ہے میری. میں یہ میرا ہابی ہے کہ میں ابھی بھی جا کے ملتا ہوں اور بڑا انجوائے کرتا ہوں. اور اس طرح انجوائے کرتا ہوں کہ جیسے میں کل تھا. کہ کبھی بھی اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہوا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو ریئلائز نہیں کرایا کہ میں جاب سے اپنے بزنس کی طرف ہوں, تو میں شاید ذرا آگے نکل گیا ہوں. بالکل سیم لائک ایسے ہی ہے جیسے کل تھا. یہ نیچر ماں باپ نے مجھے اس طرح کی دیا ہے, اس طرح کی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے. میں کبھی بھی نہیں اس طرح کے کبھی سوال نہ سوچا ہے نہ سوچنا ہے. باقی میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کا بہت مشکور ہوں, اور ہزاروں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے اس طرح کی سوچ ڈیولپ ہی نہیں کی کہ میں شاید کوئی دوسرے آلٹرنیٹو اور سوچ سکوں. میں سر آپ ٹار سکول میں پڑھے ہیں, اپنے بچے ماشاءاللہ بہت بہترین سکولوں میں پڑھا رہے ہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس پڑھائی میں اور اس پڑھائی میں آج کل کتنا فرق ہے؟ بہت شکریہ. اس وقت کا دور ایسا تھا کہ وہ کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی. جب اویئرنیس تھی تو اویئرنیس اگر آتی تھی تو ریسورسز نہیں تھے. تو یہ دونوں چیزیں جب کمپیئر کرتے تھے تو جو حقیقت تھی اس کے اوپر چلنا پڑا. شاید ٹاٹوں والے اسکول بھی نہیں تھے. ہم گھر سے اپنی چھوٹا سا توڑا بوری لے کے جاتے ہوتے تھے اور اسی کو جا کے جب نیچے بچھاتے تھے اس کے اوپر بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے. جب چھٹی ہوتی تھی تو ایسے ہی بھاگ آتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں ایک گو میں 3 کام کرتا رہا ہوں. جب میں اسکول میں تھا میں اپنی بھینسیں بھی چلائی ہیں, میں نے پٹھے بھی جو بھینسوں کے چارہ شارہ ہے وہ بھی میں نے اکٹھا کیا ہے, ساتھ کو پڑھتا بھی تھا. اور اتفاق ایسا تھا کہ ہمارے گاؤں میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی اور لیکن لالٹین ہوتی تھی, میں لالٹین کے اوپر پڑھتا رہا ہوں. تو یہ ایک وقت تھا. آج اللہ کا شکر ہے بچے ہیں, جب بچوں کو ایک نیا ان کو پلیٹ فارم ملا ہے, تو کل سے آج جو جس طرح کا ہمیں پلیٹ فارم ملا ہم نے اس کو جوائن کیا ہے. آج بچوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا, وہ بچے اپنے انجوائے کر رہے ہیں, یہ بچے اپنے پڑھ رہے ہیں, اپنی اسٹڈی کی طرف ہیں.
بٹ یہ اللہ کا شکر ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ کو. آپ نے جو اس مقام تک پہنچے ہیں، اب آپ سب سے زیادہ کیا چیز مس کرتے ہیں؟ میں اپنے دوستوں کو بہت مس کر رہا ہوں کہ میرے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جو ہیں، اللہ پاک ان کو حیاتی دے، اللہ پاک ان کو صحت لمبی دے اور تندرستی بھی دے. جو نہیں ہے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو گر کے رحمت دے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں. مگر میں اپنے دوستوں کو بہت مس کرتا ہوں. یہ ایک وقت تھا جب ہم پڑھنے جاتے تھے تو ایک نان پکوڑے لے کے، تو وہ میرے پاس شاید میرے خیال کو 50 پیسے گھر شاید ملتے بھی نہیں تھے، وہ بھی دوستوں نے جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ دوستوں سے کر کے تو وہ ایک نان پکوڑے کھایا کرتے تھے. تو آج میں جب ان گلیوں میں جاتا ہوں تو شاید میرے آنسو جو ہے وہ نہیں روک پاتے. میں سوچتا ہوں کہ میں کل اور آج میں یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہے. ایک وقت تھا جس وقت میں میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی تو میں اپنے اسکول جایا کرتا تھا، اور آج اللہ نے سواری دی ہے تو یہ بھی اس کا بلیسنگ ہے، اس کا شکر ہے اللہ پاک کا. بس یہی چیزوں کو میں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں جی. آپ چونکہ ورکر رہ چکے ہیں اور آج آپ 5 کمپنی چلا رہے ہیں، آپ کے پاس ورکر بھی ہیں، تو ان کے ورکر کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو کوئی اسپیشل دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں؟ یہ تو ان کو پتہ ہے جی، وہ مجھے دو میں یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، بٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو ابھی تک بھی جب میں نے 2008 میں ٹیک اوور کیا تو ابھی تک میرے ساتھ میری ٹیم میرے ساتھ ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایسے طریقے سے چلتی آ رہی ہے. یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ میرا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے کہ جو 2008 سے آن ورڈ میرے ساتھ ہیں. تو میں ان کو بتاتا ہوتا ہوں کہ یار دیکھو، اب ذرا اگلے پلان کی سوچیں، ترقی کریں. میں خوش ہوتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے کہ میری یہ خواہش اور میری حسرت ہے کہ میرا جو سٹاف ہے، میری جو ٹیم ہے، یہ اچھی گاڑی میں جائے، اچھے گھر رکھے، اچھے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھائیں. یہ میرا ایم ہے. میں بڑے وثوق سے شوق سے کہتا ہوں کہ کمپنی آپ کو پورا سپورٹ کرے گی. یہ میں اپنی ٹیم کو وثوق سے کہتا ہوں کہ کسی چیز پہ، کسی جگہ پہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو میں آپ کے شولڈر کے ساتھ شولڈر لگا کے کھڑا ہوں، صرف آپ کے گھر کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے. آپ کے جو میں میکسیمم کر سکتا ہوں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جی. پراپرٹی میں کاروبار میں بہت اتار چڑھا ہوا ہے، لیکن آپ سٹل رہے. اب بتائیں کہ مارکیٹ کی جو پراپرٹی کی صورتحال ہے وہ کیسی جا رہی ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے؟ مصطفیٰ صاحب، پراپرٹی ہر حال میں اوپر نیچے جاتی رہتی ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے، اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا ہے. یہ ریئلٹی ہے یہ کہ جب اوپر جاتے ہیں تو بندے کو کم کم ایک ایسا پلان بنانا چاہیے کہ کم کم اگلے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے، اور اس کے لیے اس کو پہلے سے اس کی سروائیول کس طرح لے کے جانی ہے، اپنا ایک پلان کر کے جانا چاہیے. کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی انڈسٹری ہے، وہ پہلے اپنا پلان طے کرتی ہے پھر آگے چلتی ہیں. دوسری بات رہے گی ملکی حالات ہر کبھی اوپر ہوتے رہتے ہیں، مگر بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کے ساتھ ساتھ کام ابھی بھی رک نہیں رہا، کام ابھی بھی چل رہا ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں، ہم گھر بھی بنا رہے ہیں، لوگوں کو گھر بھی دے رہے ہیں. اور ڈی ایچ اے میں ہم کیونکہ موسٹلی ڈی ایچ اے میں کام کرتے ہیں، ڈی ایچ اے میں ابھی بھی ماشاءاللہ ایک اچھی ٹریڈ ہو رہی ہے، ایک ویل ریپوٹڈ ادارہ ہے جس میں لوگ ریلائے کرتے ہیں اوورسیز بہت زیادہ، اس کے اوپر ان کا فوکس ہے. کام ابھی بھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیکلی چل رہا ہے. بس یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا سلو ہے، مگر پہلے والی جو سپیڈ ہے وہ نہیں ہے، مگر کم ضرور ہے. میں کام کی جو ہے اس کی نوعیت بہت اچھی ہے. چونکہ آپ بلڈرز بھی ہیں اور آپ کے پروجیکٹ اس ٹائم کون سے علاقے میں چل رہے ہیں؟ مصطفیٰ صاحب، میرا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، یہ فیروز پور روڈ کے اوپر سینٹرل پارک کے بالکل ساتھ ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے دو دوستوں کو دے رہے ہیں. دوسرا میرا ایک پروجیکٹ جو سیم لائک آپ کا یوں سمجھ لیں کہ تھائی لینڈ ہے، میں ایک لیک کے اوپر میں فارم ہاؤس بنا رہا ہوں، وہ ہے سوابی میں. وہ 1200 کنال کا میرا ایک اسپاٹ ہے جس کو میں سپروائز کر رہا ہوں. وہاں ایک فارم ہاؤس، اور وہ پورا ایک انڈس ریور ہے، انڈس ریور کے بالکل اوپر ہے. جب یوں دریا آتا ہے، دریا کے ساتھ آگے بائفرکیٹ ہو جاتا ہے، پھر جا کے مرج ہو جاتا ہے. تو جو درمیان والا جو اسپاٹ ہے اس کے اوپر ہم لوگ فارم ہاؤس بنا رہے ہیں. میں تقریباً ہر ایک ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد وہیں پہ ہوتا ہوں. دوسرا میرا پروجیکٹ چل رہا ہے ایبٹ آباد میں. ایبٹ آباد پبلک اسکول کے بالکل ساتھ ایک صدر ایوب خان کے بھائی ہوتے تھے، سردار بہادر خان. میں سردار بہادر خان والی جو جگہ ہے وہاں پہ ہم لوگ اپنا ایک ہائی رائز ٹاور بنا رہے ہیں جس میں کوئی فوڈ کورٹ ہے، وہاں پہ ایک لگژری اپارٹمنٹ ہیں. یہ بس اس طرح کے کوئی ڈیوٹی ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو میں سپروائز کر رہا ہوں اس کو جی. سر، آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک کلائنٹ کے گھر صبح 4 بجے انہوں نے آپ کو امتحان کے لیے بلایا تھا، سابق آرمی چیف صاحب، وہ ہمیں ضرور سنائیں اس ٹائم. بہت شکریہ. وہ ایکچولی ایک ڈاکٹر صاحب تھے. میں اس وقت میری بات ہے 2004 کی، تو سردیاں بہت زیادہ تھیں اور بہت فوگ تھی اس وقت، تو میرے پاس کوئی سواری بھی ایسی نہیں ہوتی تھی. تو میں نے ایک رینٹ کا کام کرتا تھا، ڈبلیو بلاک میں ان کا گھر تھا، رینٹ آؤٹ کیا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر وہ آپ کو ٹوکن دینا ہے تو مجھے کوئی ٹائم چاہیے. تو آگے سے اسمائل دے کے مجھے کہتا ہے کہ ٹائم تو آپ لوگ مجھے دیتے ہوتے ہیں، میں ٹائم کیا دوں.
تو میں نے کہا نہیں سر مجھے آپ کی ضرورت ہے سر, آپ کی شفقت ہے, مجھے ٹائم دیں, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو آئی تھنک شاید میرا یہ شاید میرا کوئی امتحان تھا, انہوں نے امتحان لینا تھا, تو خیر انہوں نے کہا کہ میں صبح 4 بجے مل سکتا ہوں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 کا مطلب یہ ہے کہ 6 بجے صبح اذانیں ہوتی تھی اس وقت. تو میں 4 بجے, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے ہمت دی, اللہ نے مجھے حوصلہ دیا, میں 4 بجنے میں 3 منٹ کم تھے, میں جا کے ان کی ڈور بیل دی. تو اندر سے گاؤن پہن کے آئے ہوئے تھے, تو مجھے ہنس کے کہتے مجھے یقین تھا کہ آپ ہی ہوں گے. خیر وہ میری ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی, اور مجھے جب میرا اینڈ بل ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد مجھے وہ گلے ملے, اور مجھے انہوں نے 5,000 اس وقت 2004 میں مجھے انہوں نے انعام سے نوازا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے ہونہار جو ہے وہ اس معاشرے کو یا اس انڈسٹری کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ایک میرا ایک انٹرسٹنگ واقعہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, جنرل اسلم بیگ صاحب کو. میں جب ان کے پاس ایک ان کا گھر رینٹ آؤٹ کیا تھا, میں نے یہ ہے 95 کی بات, 96 کی بات ہے. تو میں جب ان کے پاس گیا تو سروس چارجز لینے کے لیے, تو مجھے انہوں نے سوال کیا, ارے چھوٹو تمہیں کیا ملتا کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا سر مجھے 40% ملتا ہے, 60% میرا کمپنی لے جاتی ہے. تو انہوں نے کہا بھی کمپنی کو تو آپ کو 60% دینا چاہیے تھا جتنے آپ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں. میں نے ان سے سوال کیا کہ سر اگر ناراض نہ ہو تو میں آپ کو ریئلٹی کی بات بتا دیتا ہوں. میں نے کہا سر جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے, اگر میں اس پروفیشن سے نہ ہوتا تو آج شاید میں جنرل صاحب کے پاس نہ کبھی بیٹھا ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, جو میری ایجوکیشن ہے, جو میرا کیلیبر ہے, جس طرح کی اس معاشرے میں جو حقیقت سے جو 2-4 ہو رہے ہم لوگ, مجھے شاید کہ 8,000 کی تنخواہ والی کوئی جاب ہی نہ ملتی شاید, کیونکہ جب میں نے پی این کی جاب کی تھی تو میری 1,500 روپے سیلری تھی اس وقت. تو آج اگر میں یہ 95-96 میں اگر میں جاب لیتا تو میکسیمم میں 8,000 سے اوپر نہیں جا سکتا تھا. تو آج میرے اس پروفیشن نے مجھے جنرل صاحب کے گھر بٹھایا ہے. آج میری اللہ کا شکر ہے کہ میری ایک ڈیل آپ کے ساتھ ہے, ایک بالکل اسٹریم لائن ہوئی ہے. تو میرا اچھا گزارا اس میں سے ہو جائے گا کہ جو میں میرے خیال سے 4 مہینے کی میں تنخواہ والا جو کام کرتا تو مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ملی, تو میں ایک مہینے میں 4 مہینے کی جو سیلری ہے وہ اکٹھی کر رہا ہوں. اور دوسری جو میری بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں جنرل صاحب کے پاس بیٹھ کے گپ کر رہا ہوں, ٹی بریک کر رہا ہوں اور بڑا انجوائے کر رہا ہوں. تو یہ میرا پروفیشن میرے پروفیشن نے اعزاز دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا کو گپ شپ کر رہا ہوں. جی میں تو سر یہ بتائیے گا, ٹیکس چونکہ پراپرٹی پہ بہت بڑھ چکے ہیں, اس پہ آپ حکومت کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ مصطفیٰ صاحب ٹیکسز جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ہے ضرورت ہے, ہماری بھی ضرورت ہے. ہمیں ایز اے جو ہم ٹیم ورک کام کر رہے ہیں مگر اتنا زیادہ نہیں ہے, مگر لوگوں میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں, بہت زیادہ پرابلم ہیں, بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے مشکلات سے. یہ ابھی تو میرے خیال ہمارے ملک وہ ایسا ملک ہے کہ جس میں بہت کم ٹیکسز ہیں. اب پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیوں اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے, بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں. بٹ یہ ہماری لائبلٹیز ہے کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو چلانا ہے. گورنمنٹ نے ہمارے ٹیکسز کے اوپر ہی چلنا ہے, پراپرٹی کے اوپر کوئی اتنا بڑا ٹیکسز نہیں ہے. میں شاید ہو سکتا ہوں دوستوں سے اتفاق نہ کروں, بٹ میرا ذات میں اپنی پرسپشن بتا رہا ہوں جی کہ یہ ہونا چاہیے. سر لاسٹ میں نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح ایک زیرو سے سٹارٹ لیں اور ایک بڑے لیول پہ جائیں؟ بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب. میری ایک بک ہے جو فیروز سانز نے پبلشر کی ہوئی ہے, میرے سپائس ہے جنرل تک کا سفر. اگر میری یوتھ اگر وہ پڑھ لے تو میرا خیال ہے کہ شاید کسی کو ضرورت نہ پڑے وہ کسی اور سے کوشچن آنسر کرنے کی. مگر میرا ایک ان دوستوں کو یہ ایک میری ایڈوائز ہے یا میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی کام کریں کسی بھی فیلڈ میں ہو, بھلے وہ کس طرح کے کام ہو, لگن محنت اور ایمانداری سے کام کریں. زندگی میں کوئی پرابلم نہیں آ سکتی. اور میں آپ سے ایک بڑی وثوق سے یہ بات اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں, اور آپ کے اس چینل کی وساطت سے ان دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ ہمارا ایک خیال ہے کہ یہ ہم بڑی محنت کی ہے اور مجھے اس کا ریوارڈ نہیں ملا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نیک نیتی سے محنت کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ نہ ملے. یہ میرے اس یوتھ کو آپ کے چینل کی وساطت سے یہ میں آپ کو گزار کرتا چاہوں کہ محنت کریں, لگن کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ. جکنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے اور اکنا نہیں ہے. یہ 3 قول پھر میں دوبارہ سے بولتا ہوں, جکنا نہیں, جک, تھکنا نہیں, تھک جانا, اور اکنا نہیں, او یار تھک جو کام ختم ہو گیا بالکل چلتے ہیں. یہ 3 قول اگر یہ پڑھ لیں, میری بک میں لکھے ہوئے ہیں, سب سے پہلے میرے بک کے اوپر پہلا پیج یہی ہے, جکنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے اور اکنا نہیں ہے.
تو زندگی میں کوئی فلاپ نہیں ہو سکتا, کوئی پرابلم نہیں آ سکتی. میرا یہ دعویٰ ہے اور میں وثوق سے یہ بات آپ کو, یہ آپ کے چینل کی وساطت سے ان دوستوں اور یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں. اسی طرح مزید موٹیویشنل سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.